سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہو نہ ہی درہم ہو۔ تو حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا تو اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور پھر ایک شخص آئے گا، اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اسے ان کے گناہ دے دیے جائیں گے تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی شخص مفلس ہے۔ نعوذ باللہ من الحرمان، یعنی ہم ایسی محرومی سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، کیونکہ غفلت کی نیند بہت مہنگی پڑے گی، اور آخرت کی تیاری کے لیے کمر باندھ لو، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانہ میں پہر کو محض آرام کیا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے نبی علیہ السلام، میرے احکام کی نافرمانی اور مخالفت کرنے والوں اور میرے احکام کی پیروی کرنے اور میرا ذکر کرنے والوں، میرے دروازے کو لازم پکڑنے والوں، میرے کام میں ساری زندگی گزار دینے والوں اور اپنے رخسار کو میرے دروازے پر رگڑنے والوں میں فرق کرو۔ ہائے گناہ گاروں کی رسوائی اور ہائے باطل پرستوں کی ندامت۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ کرام کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو انہیں مسجد میں تلاش کیا، مگر وہ مجھے نہ ملے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی مسجد سے نکلے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکلا اور دیکھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں وادی کے بیچ میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے سرہانے ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ میں یاسمین کی ایک ٹہنی تھی جس کے ذریعے وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اسی وقت اللہ عز و جل، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، نے اژدہے کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو اس اژدہے نے مجھ سے کہا، اے شخص، تم کیوں حیران ہو؟ میں نے کہا، تمہارے اس فعل پر حیران ہوں، اور اس سے زیادہ تمہارے بولنے پر حیران ہوں کہ تو آدمی کا دشمن ہے۔ تو اژدہے نے جواب دیا، خدائے عظیم کی قسم، ہمیں اللہ عز و جل نے فقط گناہ گاروں کا دشمن بنایا ہے، جبکہ نیکوکاروں کے تو ہم تابع دار ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے دنیا کو تکلیف اور امتحان کا گھر بنایا ہے، اور میں اپنے فضل و احسان کے مراتب اسی کو بخشتا ہوں جو دنیا میں لغزش اور گناہ کی جگہوں سے دور رہتا ہے۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم میرے دروازے پر نہیں آئے، اور تم نے میرے فضل و ثواب میں رغبت نہیں کی، اور نہ ہی میری پکڑ اور عذاب سے خوف زدہ ہوئے۔ اے وہ شخص جس کی غفلت ظاہر اور مدہوشی طویل ہو گئی، خود پر مولا عز و جل کے احسان و کرم کو یاد کرو۔ خدائے عز و جل کی قسم، تم پر لازم ہے کہ تم توبہ کے ذریعے اپنی پیٹھ سے گناہوں کو جاڑ دو، اور دل سے علام الغیوب عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اپنے چہروں کو آنسوؤں سے دھو ڈالو، اور عاجزی و انکساری کی چادریں اوڑھ لو۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ توبہ استغفار کرنے اور گناہوں سے باز آ جانے کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور اس کی برائی پر غالب نہیں آئی، تو اسے چاہیے وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔